فتح خیبر سے پیمبر. عزیزان گرامی، قرآن کے اندر بے انتہا آیات میں بہت سے الفاظ میں خداوند متعال نے علی بن ابی طالب کا تعارف کروایا ہے، اور بہت سی جگہوں پہ خود سے مولا نے ان آیات کو اپنے اوپر تطبیق کر کے بتایا ہے. عزیزان گرامی، دعویٰ کرنا اور ہوتا ہے دعوے کو سچا کرنا. دعوے تو بہت سے کرنے والے ہیں دنیا کے اندر کہ دعوے کر دیتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی دعوے کو سچا کر دکھانا یہ بہت بڑا کمال ہے. عزیزان گرامی، ہم اس مولا کے ماننے والے ہیں کہ جن کے جتنے بھی مخالف تھے ان سارے مخالفین نے اپنے طور پہ جو کچھ کیا مولا کے فضائل کے اندر اپنا حصہ بنانے کی کوشش کی. بہت سے مولا کے فضائل کے اندر کوشش یہ کی کہ ان کا بھی کوئی حصہ بن جائے. پیغمبر نے کہا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. کسی نے کہا کہ میں دیواریں، وہ چھت، وہ پرنالا. تو عزیزان گرامی، بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہیں نہ کہیں پہ حصہ مل جائے، علی کے ساتھ فضائل میں شریک ہو جائے. یہاں تک کہ اگر پیغمبر نے کہا نا 40 دن میں فتح کروں گا، تو 39 دن تک سب کے سب ساتھ رہے، کوششیں کرتے رہے، اور کچھ تو علم پھینک پھاک کے واپس آتے رہے. سادہ اور آسان زبان میں پیش کر رہا ہوں، کوئی فلسفہ پیش نہیں کروں گا، کوئی حکمت یہاں پہ عرفان نہیں پیش کر رہا، سادہ اور آسان زبان کے اندر، تاکہ جو بچے بیٹھے وہ بھی سمجھ سکے. عزیزان گرامی، مطلب کو سنگین ہونا چاہیے، زبان کو آسان. یہ قرآن کا اسلوب ہے. تو عزیزان گرامی ذرا غور کیجئے گا. تو بہت سے افراد 39 دن تک علم کو لے جاتے رہے، یہاں تک کہ پیغمبر نے کہا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. لَأَعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. مجھے اب تفصیل میں نہیں جانا ہے. عزیزان گرامی، اب وہ جو 39 دن موقع پاتے رہے تھے، موقع نہ ملا ہو تو اور بات تھی. 39 دن جن سب کو موقع ملتا رہا، لیکن کبھی فتح یاب ہونے کا، وہ جو پیغمبر اسلام نے حدیث کہی تھی اس کا مصداق بننے کا کبھی شوق نہیں ہوا. لیکن آج پیغمبر اسلام نے رات میں کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھ رکھی ہے، اس کے ہاتھوں پہ فاتح لکھا ہے کہ کل وہ جائے گا. عزیزان گرامی، وہ جو پوری زندگی کبھی علم پانے کا شوق نہیں رکھتے تھے، خود ہی کہتے ہیں پوری رات سو نہیں سکے. کہ یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ میں یہاں تک کہ اٹھ کے رسول خدا کے خیمے کے باہر گیا. ایک مرتبہ کہا یا رسول خدا اجازت ہے اندر آ جاؤں. کہ کیا بات ہے؟ کہ یا رسول خدا سو نہیں پا رہا ہوں، بس اتنا بتا دیں کہ کل علم مجھے ملنے والا ہے. اب زندگی میں کبھی علم کا شوق نہیں ہوا تھا کہ اس رات میں نے خود پوچھا کہ یا رسول خدا بس اتنا بتا دیں کل علم مجھے ملنے والا. اب میں کہتا یا رسول خدا بتا دیں، جا کے سو جائے. کہ صبح کا انتظار کر، کہ صبح کا انتظار کر، آج رات میں نہیں بتاؤں گا. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام نے سب کو واپس بھیج دیا. اب ایک مرتبہ یہاں پہ ختمی مرتبت نے اشارہ کیا، سب کے ذہنوں میں ناد علی آ گئی ہوگی. اب سب کے سب صحابہ موجود تھے، صرف مجھے اشارہ کر کے آگے بڑھنا. عزیزان گرامی، سارے صحابہ کا مجمع تھا، پیغمبر نے اشارہ کیا کہ علی آنے والے ہیں. سارے انتظار میں تھے کہ علی یہاں نہیں ہے، کسی خیمے میں علی نہیں ہے. لیکن دو ایسے صحابہ تھے رسول خدا کے، وہ فوراً مدینہ کی طرف بڑھنے لگے. ایک کا نام سلمان تھا، دوسرا ابو ذر. عزیزان گرامی، جب یہ دونوں کے دونوں صحابہ نے سنا نا تو فوراً مدینے کی جانب بڑھنے لگے. تو کسی نے پیچھے سے آواز دی، کہا علی نہیں آئیں گے. کہا جس اعجاز قدرت سے پیغمبر نے فرمایا اس اعجاز قدرت سے علی نے سن لیا. بس بھائی عزیزان گرامی، یہاں سے دونوں آگے بڑھے، سامنے سے دھول اٹھتی نظر آئی. اب تک جن کی آنکھوں میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، سامنے منور وجود مقدس علی نظر آنے لگا. جیسے جناب سلمان آگے بڑھ قدموں کے بوسے دیے، دونوں نے استقبال کیا. جناب امیر علیہ السلام آگے آئے، جناب ختمی مرتبت نے علم دیا. عزیزان گرامی، میں سارے مضمون کو چھوڑ کے، واقع خیبر کو چھوڑ کے صرف 2 جملوں کے لیے زحمت دے رہا ہوں. شاید میں نے پہلے پیش کیا ہو، لیکن آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس جملے کو پیش کروں گا. عزیزان گرامی، مجھے خیبر کو پیش نہیں کرنا. یہاں پہ ختمی مرتبت نے علم دیا کہ یا علی، میں نے 40 دن کا وعدہ کیا تھا، میرا وعدہ ہے، سچے نبی کا وعدہ، صادق و امین کا وعدہ، کہ یا رسول خدا آپ کا وعدہ پورا میں کروں گا. یہاں جناب ختمی مرتبت نے کہا یا علی، میں نے وعدہ کیا 40 دن میں فتح کروں گا. آج 40واں دن ہے، تو میں اپنی زبان کے اندر پیش کروں کہ جناب امیر نے کیسے جواب دیا ہوگا. کہا یا رسول خدا اعلان کریں گے آپ، پورا کروں گا میں. وعدہ کریں گے آپ، پورا کروں گا میں.
دین پہنچائیں گے آپ، پورا کروں گا میں، قرآن پہنچائیں گے آپ، پورا کروں گا میں، نکاح کریں گے آپ۔ عزیزان گرامی، ساری بات کو لو کہ آگے بڑھ رہا ہوں۔ میرے مولا نے فوراً تیاری کی۔ اب تک کا وہ سارا مجمع جو سب کے ساتھ بھاگ کے واپس آتا رہا، وہ سارا مجمع دوبارہ تیار ہوا کہ حیدر کرار جانے والے جملے کو سنیے گا عزیزان گرامی۔ میرے مولا تیار ہوئے، چلنے لگے۔ بس ایک مرتبہ زمین پہ چلنے کا انداز بتا رہا تھا، کوئی فاتح چل رہا ہے۔ خیبر کی زمین قدموں کے بوسے دینے لگی، آسمان سے لبیک کی صدائیں آنے لگیں، ذوالفقار ہاتھوں کو چوم رہی تھی، ہر فضا سے امیر المؤمنین کے حیدر حیدر ہونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ حیدر کے تمام میدان کے اندر زلزلہ سا محسوس ہونے لگا کہ وجود کے لحاظ سے میرے مولا بہت کمزور نکاہت محسوس ہوتی تھی، بہت اتنا چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا کھاتے تھے۔ اور مرحب، حارث، انتر، ان کے متعلق مشہور تھا پورا بکرا کھانے والے، بڑے قد آور، ہاتھی اور اونٹ پہ سواری کرنے والے۔ عزیزان گرامی، جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، میں نے پورا خون جگہ لگا کے جملے کو پیش کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، ساری تمہید باندھ کے پیش کر رہا ہوں۔ جب جناب حیدر کرار میدان خیبر کے اندر پہنچے تو وہاں اندر سے آوازیں آنے لگی کہ کوئی حیدر آیا۔ میرے مولا نے خیبر کے سامنے ایک پتھر میں لوہے کا علم گاڑا۔ توجہ، جب تک سارا مجمع نہیں بولے گا۔ ایک مرتبہ پتھر میں لوہے کا علم گاڑا، اندر سے مرحب نے باہر دیکھا، اس کے پاس ایک علم نجوم کا ماہر بیٹھا تھا، منجم تھا، گھبرا کے اس کو دیکھا، کہا یہ بھاگنے والا نہیں لگتا۔ جس جملے کو پیش کرنے کے لیے میں نے ساری تمہید باندھی ہے، سارا مجمع سنے گا۔ عزیزان گرامی، حیدر کرار نے اندر کی باتیں سننا شروع کی، بلکہ یوں کہوں امامت کے کانوں نے، عصمت کے پیکر نے، ولایت کے جثے نے، جملے کو سنیں گے عزیزان گرامی۔ ایک مرتبہ سننا شروع کیا، اس نجومی نے آواز دے کے کہا کہ کمال اس کا نہیں ہے۔ مرحب، ڈرنے کی بات نہیں، کمال اس کا نہیں ہے، کمال اس برج کا ہے۔ جب وہ اس ستارے کے سامنے آ جاتا ہے نا تو پھر لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا ہے۔ تو کمال اس کا نہیں ہے، وہ برج اس ستارے کے سامنے ہے، اگر تو بھی ہوتا نا تو ایسا کر سکتا تھا۔ مرحب نے مسکرا کے دیکھا، اچھا۔ امامت کے کانوں نے سنا، میرے مولا نے جیسے سنا، اسی علم کے اس پھریرے سمیت اس لوہے کے ایسا کو زمین سے اکھاڑا، دوسرے پتھر میں گاڑا، پھر اکھاڑا، پھر گاڑا، پھر اکھاڑا، پھر گاڑا۔ جب نام مرتبہ گاڑا تو ایک مرتبہ کہا کمال اس برج کا نہیں میرا ہے۔ اب اس نجومی نے فوراً کہا کہ خبردار اس سے مت لڑنا، کہ ابھی تک تو کہہ رہا تھا کمال اس کا نہیں ہے، کہ دیکھ نظام جو چلتا ہے نا وہ تمام کا جیسے طواف ہوتا ہے، کہ سارا نظام جو چلتا ہے وہ اس طرح سے چکر کاٹتا ہے۔ وہ برج گھومتا ہوا آیا تھا، ستارے کے سامنے تھا، جب وہ نکل گیا اس کی مدت کو 12 سال لگتے ہیں واپس آنے میں۔ کہ وہ برج نکل گیا تھا، اسی لیے میں نے کہا جا جا کے لڑ لے، کچھ اس کا کمال نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے اس علم کو اکھاڑا پھر گاڑا، وہ برج واپس گیا۔ جب اس نے اتارا وہ نکلا، جب گاڑا واپس گیا۔ کہ کمال برج کا نہیں اس کا ہے، کہ کمال اس برج کا نہیں ہے، کمال اس کا ہے۔ جب یہ علم کو اکھاڑتا ہے برج واپس چلا جاتا ہے، جب گاڑتا ہے تو واپس دوبارہ اس ستارے کے سامنے آ جاتا ہے۔ کہ محسوس یہ ہوتا ہے رہتا یہ زمین پہ چلاتا آسمان،